نے اپنی یہ فضیلت نہیں بیان کی کہ جو بیٹے کی پرورش کرے وہ جنت میں ہمارے ساتھ اس طرح ہوگا. اور عام طور پر معاشرے میں لوگ بیٹوں کو کے ساتھ ترجیحی رویہ اختیار کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ہوں اچھا سلوک کرے اور بیٹوں کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، برابر کا سلوک کرے. تو وہ اور ہم جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کسی کو ایک ہی بیٹی ہو؟ آپ نے فرمایا اگر کسی کو ایک ہی بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی یہی اجر. آپ جانتے ہیں اسلام اس دور میں آیا جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے ٹوٹ کر محبت فرمائی. تمام بیٹیوں سے، حضرت زینب سے، حضرت رقیہ سے، حضرت ام کلثوم سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے محبت کی جو تفصیل حدیثوں میں موجود ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے. حضرت فاطمہ اپنے والد کی پیشانی کو بوسہ دیتی اور حضور حضرت فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے. اتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت فرمائی اور فرماتے محبت کا اظہار بھی کرتے. فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے محبت کرنا سکھایا، بتایا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے اور انسان کے رزق میں برکت اور وسعت کا باعث ہے. ایک عورت اگلے مرحلے میں کسی مرد کی بیوی بنتی ہے. بیوی کا درجہ اسلام نے کتنا زیادہ رکھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے اخلاق کی کسوٹی اس کی بیوی ہے. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ بہتر. افسر کے ساتھ اچھا ہو، پیر صاحب کے ساتھ اچھا ہو، عالم صاحب کے ساتھ اچھا ہو، استاذ کے ساتھ اچھا ہو، یہ معیار نہیں ہے. تمہارا سلوک اگر تمہاری بیوی کے ساتھ جو تمہارے ماتحت اچھا ہے تب تم اچھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب میں زیادہ بڑھ کر اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں. اور یہ سلوک ایسا تھا، سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، کافی دن گزر گئے، لیکن حضور اپنی مجلس میں ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے. اور ان کی بہن تھی، وہ کبھی آتی ان کی آواز سنتے حضور تو بے چین ہو جاتے کہ ان کی آواز خدیجہ کی آواز کی طرح. سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے واقعات. ایک واقعہ یہ ہے کہ جیسے میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے تھوڑی بہت، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہو گئی. اور یہ ہونا ضروری تھا، کیونکہ اگر حضور کی زندگی میں یہ بات پیش نہیں آتی تو ہمارے آپ کے لیے نمونہ کہاں سے حاصل ہوتا. تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی کو ثالث بنا لیتے ہیں، حکم بنا لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا کہ کیا عمر کو بلا لوں، حضرت عمر فاروق کو؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، وہ تو بہت تیز طبیعت کے آدمی ہے. کہا پھر حضرت ابو بکر کو، تمہارے والد کو، کہا ان کو بلا لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ تم بات شروع کرو گی یا میں بات کروں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کی بات کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا
کہ میرے درمیان اور عائشہ کے درمیان